جو ناکام ہے ایف بی آر، تو کیا یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں؟ کیا یہ اس کی سجیشن ہے؟ ایف بی آر کا 2 سال کا شارٹ فال وفاق کا صوبوں سے مانگے گئے فنڈ سے بھی زیادہ نکلا ہے۔ فنڈ سے زیادہ ایف بی آر نقصان کر چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایف بی آر کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس کا جو کام ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے، ٹیکس چوری کے رکھنے بند کرے، یہ اس کے بجائے ٹیکس ریٹ بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی کا ایک حصہ ٹیکسز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جبکہ ایک حصہ بدستور ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، جو شاید ایف بی آر نے یا حکومت نے آئی ایم ایف کی سجیشن پہ نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں آیا ہے۔ 1205 بلین روپے کچھ عرصے میں صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں جمع کیے گئے ہیں، جو کہ حکومت کے پاس جاتے ہیں۔ کیا یہ آئی ایم ایف کی سجیشن ہے کہ عوام کی کمر اس طرح سے توڑی جائے؟ اس کے بعد آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں یا کم کریں، لیکن لیوی میں جو اضافہ ہے وہ عوام کو جینے نہیں دیتا۔ پھر یہ سپر فلڈ کی وجہ سے 1 سال کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن اس کو تو حکومت نے کمائی کا ذریعہ کے بعد کلائمیٹ چینج کے نام پہ کاربن لیوی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عوام سے کیا آپ چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ، کیا ایف بی آر کو اکانومی ڈاکومنٹ کرنے سے آئی ایم ایف نے منع کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مخصوص لوگوئی سے جو ہے سیلریڈ کلاس سے اور چند گنے چنے شعبوں سے ہی ٹیکسز لیتے رہیں گے تو اشیاء ضروریہ اور انرجی کی کاسٹ پہ مزید ٹیکس بڑھے گا۔ کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟ میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ریونیو کلیکشن کی تمام ذمہ داری صوبوں کو دے دی جائے۔ صوبے یہ کام کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے، کیا آئی ایم ایف نے حکومت کو یہ بھی منع کیا ہے کہ رواں مالی سال میں حکومت نے جو بھی اپنے ٹارگٹ رکھے تھے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اسے اچیو نہ کر سکے؟ حکومت نے کسی بھی ایک شعبے میں اکنامک ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا۔ ریونیو ٹیکس کلیکشن کی بات ہو چکی، جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، جبکہ ٹارگٹ تھا 4.2%۔ زرعی شعبہ جس سے ہماری 75% آبادی منسلک ہے، گروتھ ریٹ 2.89% رہی، جبکہ ٹارگٹ تھا 4.5%۔ سر، نئی گندم مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے صرف مئی میں آٹے کی قیمت میں 11.21% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے منصوبوں پہ، یہ میں درمیان میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پھر بعد میں ہو جائے گی، بہت کم بجٹ رکھا گیا ہے، جبکہ منسٹری آف واٹر ریسورسز نے 969 بلین روپیز کی ڈیمانڈ کی تھی، 100 سمتھنگ رکھا گیا ہے۔ اگر حکومت زرعی، نہری اور ڈیمز کو توجہ کرے تو خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں جو نہری سسٹم جا رہا ہے، اس سے ہمارے نوجوان زراعت میں انگیج ہوں گے اور ان کا دہشت گردی یا دوسری طرف ان کو انگیج نہیں کیا جا سکے گا۔ خدمات کے شعبے میں ٹارگٹ ریٹ 4.3 تھا، جبکہ گروتھ ریٹ 4.09 رہا، 09 تھا، وہ 4.3 تھا۔ خدمات کے ٹارگٹ کا اچیو نہ ہونا، گراؤنڈ لیول پر انویسٹمنٹ کا نہ صرف ریڈیوس ہونا بلکہ انڈسٹریز کے بند ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں کاروباری اعتماد کمزور ہو گیا ہے۔ 70 to 80% اداروں نے سرمایہ کاری کے فیصلے مؤخر کیے۔ ایس آئی ایف سی کیا کر رہا ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے اسے منع کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کی گروتھ بھی 3.5% رہی، جبکہ ٹارگٹ 4.3% تھا۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ حکومتی کوششوں کے باوجود 1840 بلین روپیز ہے۔ بینک سے قرض کے باوجود مسائل حل نہیں کر پا رہی حکومت۔ کا آئی ایم ایف نے کہا ہے صارف ہر ماہ بجلی کے بلوں میں 3.43 روپے فی یونٹ ایف سی چارجز ادا کر رہے ہیں۔ سر، کیا یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے؟ اب آپ یہی نوٹ کر لیں کہ بجلی، گیس، واٹر سپلائی گروتھ ریٹ -10.63%،
جبکہ ٹارگٹ تھا 3.5. لائف اسٹاک کی بھی 3.75 جبکہ ٹارگٹ تھا 4.2. شعبہ جنگلات کی گروتھ ریٹ 2.02 جبکہ ٹارگٹ تھا 3.5. ماہی گیری کی بھی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.02 جبکہ ٹارگٹ تھا 3.5. غربت 28.9% تک انکریز ہوئی ہے اور بے روزگاری 7.1. انویسٹمنٹ کی ریٹ 14% پہ جمود کا شکار ہے. سرکاری قرض بڑھ کر 83.3 ٹریلین ہو گیا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ 11 ماہ میں بڑھ کے 34 ارب 76 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اتنے ٹیکس کلیکشن کے باوجود ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں نہیں بڑھ رہا اور کیا حکومت فسکل ایکسپنس پہ انحصار نہیں کر رہی؟ اس کے بعد کیا کہوں کہ حکومت کا معاشی بیانیہ کتنا طاقتور ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ مہنگائی مئی 2026 میں سالانہ بنیاد پر 11.8 پر پہنچ گئی. آج کا اخبار اٹھائیں، پیٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی بڑھ گئی ہیں، جس میں دودھ، گھی، چینی، دالیں یہ سب مہنگی ہو گئی ہیں اور انہیں جی ایس ٹی کے تھرڈ پول میں ڈالا گیا ہے. سر، مشرق وسطیٰ کے حالات کے پیش نظر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور پوری دنیا میں انفلیشن اور خطے میں خاص طور پہ بڑھی، لیکن پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا. خطے میں موجود مالک نے ان قیمتوں کا بوجھ خود اٹھایا اور عوام پہ کم ڈالا، لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوا، بلکہ پرانے ذخائر پر قیمت بڑھا کر پیٹرول کی کمپنیوں کو بھی 130 ارب عوام سے اضافی کمانے کا موقع ملا. ملک میں مہنگے پیٹرول سے پاکستان کے ایکسپورٹس ایکسپینس جو مہنگی بجلی کی وجہ سے خطے میں پہلے ہی زیادہ تھی اور بڑھ گئی. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر کی قیمت 58 روپے 51 پیسے کا اضافہ ہے. اطراف کے ممالک عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے عالمی قیمتوں کے اضافے کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالتے، حکومت خود برداشت کرتی ہے. اور سر بس یہ میں آخری اپنی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، سب پاکستان میں جو ہے ایک بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کی زر مبادلہ کی مارکیٹ میں کہ جناب ہم نے روپیے کو مستحکم کیا ہوا ہے، سرکاری ذخائر میں اضافہ نہیں ہونے دیا اور ڈالر کی غیر قانونی جو ایک اتار چڑھاؤ تھا وہ ہم نے روکا ہوا ہے. آپ جدھر بیٹھیں، آپ کے ساتھ جو بھی حکومت کا نمائندہ بیٹھے گا وہ ٹاک شو میں یہی کہے گا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو دیکھ لیں گے وہ. تو سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب بظاہر اچھی دلیل ہیں، لیکن اس سے معیشت مضبوط نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے معیشت کمزور ہے. یہ اچھی معاشی حکمت عملی نہیں ہے، یہ ایک وقتی کنٹرول ہے، ایک آرٹیفیشل کنٹرول ہے. اگر یہ صحیح طریقہ ہے تو مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی، انڈسٹریز اعتماد کیوں کھو رہی ہیں. ان اقدامات سے کرنسی کو مستحکم کرنے اور ذخائر بڑھائے جا سکتے تھے. ہم اپنے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن یہ استحکام مضبوط معیشت یا بڑھتی ہوئی برآمدات کے باعث نہیں آیا ہے. جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استحکام، ساری پابندیاں آپ نے کی ہوئی ہیں، غیر ملکی کرنسی تک آپ نے جو ہے وہ پہنچنا محدود کر رکھا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز بڑھ گئے. اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں مہنگائی بڑھی ہے اس سے باہر جو لوگ عرصے سے رہ رہے ہیں وہ زیادہ پیسے بھیجتے ہیں، آپ اس کا بھی ایک حصہ بینک میں رکھتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مجبور ہو گئے ہیں، وہ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ کاروبار کریں، اور اس کو وہ پیسہ بھی آپ اس میں دکھاتے ہیں. بین الاقوامی خریداروں کا پاکستان پر ایک قابل اعتماد تجارتی شراکت دار کے طور پر بھروسہ کم ہوا ہے. ملک آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ جمود کا شکار ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روپیہ مستحکم رکھا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی ہے. ایک ناگزیر بحران وقتی طور پر تو اس سے مؤخر ہو رہا ہے آپ کی ان باتوں سے، لیکن حقیقی اکنامک ڈسپلن یہ نہیں ہے. تو میں صرف یہ دو باتیں کہوں گی، اور وہ یہ کہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ ایک مستحکم پالیسی کی طرف آئے تو غیر ملکی زر مبادلہ کی مارکیٹ کو زیادہ شفاف بنانا چاہیے. دوسرا، اسٹیٹ بینک کو پابندیوں پہ انحصار کرنے کے بجائے شفاف انداز میں کام کرنا چاہیے اور نوٹ چھاپنے اور قرض لینے سے گریز کرنا چاہیے. طریقہ یہ نہیں ہے کہ عوام کی قوت خرید میں اضافے کے ذریعے اپنی
یہی طریقہ یہی ہے کہ عوام کی قوت خرید میں اضافہ کر کے اپنی معیشت چلائیں. حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ بجٹ میں عوام کی قوت خرید بڑھائے اور انہیں ریلیف دینے کی پالیسیز بنائے. لیکن حکومت قرض لینے کی بات کرتی ہے، ایکسپورٹ بڑھانے کی بات نہیں کرتی. نیا قرض لینا ترجیح ہے یا ایکسپورٹ؟ اگر آپ کا یہی ہے تو پھر آپ اپنے ٹارگٹس کیسے اچیو کریں گے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بجٹ کا صورتحال پیش کی ہے، اور اس کے بعد میں یہی کہوں گی کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ ہی اپنی ادائیں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. شکریہ.